میں گزشتہ زمانوں کو یاد کرتا ہوں، میں تیرے سب کاموں پر غور کرتا ہوں اور تیری دستکاری پر دھیان کرتا ہوں۔ میں اپنے ہاتھ تیری طرف پھیلاتا ہوں، میری جان خشک زمین کی مانند تیری پیاسی ہے۔ اے خداوند جلد مجھے جواب دے، میری روح گداز ہو چلی، اپنا چہرہ مجھ سے نہ چھپا۔ ایسا نہ ہو کہ میں قبر میں اترنے والوں کی مانند ہو جاؤں۔ صبح کو مجھے اپنی شفقت کی خبر دے، کیونکہ میرا توکل تجھ پر ہے۔ مجھے وہ راہ بتا جس پر میں چلوں، کیونکہ میں اپنا دل تیری ہی طرف لگاتا ہوں۔ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ، جہاں بھی ہیں خدا کی نظر کے سامنے ہیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ خدا کرے کہ جو باتیں خدا کے کلام میں سے پڑھی جائیں، سنائی جائیں، انہیں خدا خود استعمال کر کے آپ کے دل تک آپ کی ضرورت کے مطابق برکت دے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں ان کو تسلی کی ضرورت ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں ضرورت ہے کہ ان کا توکل خدا پر ہو جائے، خدا پر بھروسہ کر سکیں۔ جو بھی ضرورت ہے آپ کی، خدا رحم کر کے اسے پورا کر دے۔ خدا مجھ پر بھی رحم کرے۔ خداوند کے پیارو، اس کی پریم سبھا میں، اس کی دیا دربار میں آپ سب کے لیے میری دعا یہ ہے کہ وہ خود آپ کو برکت دے، کیونکہ اس کو معلوم ہے آپ کی کیا ضرورت ہے۔ آپ اس کی نظر کے سامنے ہیں۔ اچھا ہو کہ سنتے سنتے آپ کے اندر ایمان پیدا ہو، یقین پیدا ہو، تسلی ہو، اور وہ مدد کر دے کہ آپ اس کی طرف دیکھیں۔ پھر دکھائی دے گا کہ اس کے ہاتھ میں آپ کے لیے کیا ہے۔ یہ نیا سال شروع ہوا، نہ جانے کتنی زبانوں میں لوگوں نے ایک دوسرے کو کہا نیا سال مبارک ہو۔ آپ کو بھی کہا ہوگا، آپ نے بھی کسی سے کہا ہوگا۔ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے یہ سال شروع کیا ہے ماتم کے ساتھ۔ ماتم ہے، دکھ ہے، حیرانی اور پریشانی ہے، اندھیرا ہے ان کے سامنے۔ انہیں کسی نے نہیں کہا ہوگا نیا سال مبارک ہو۔ کس کی ہمت ہے؟ اتنا سخت دل کون ہو سکتا ہے؟ ہاں، دعا ہو سکتی ہے۔ خدا کرے اس سال میں خدا آپ کے لیے کچھ ایسا کرے کہ آپ کہہ سکیں کہ اس سال خدا نے مجھے برکت دی ہے۔ بے شک بہت مصیبت اٹھائی، لیکن یہ سال میرے لیے ایک نئی زندگی کا سال شروع ہوا ہے۔ خدا چاہتا ہے ایسا ہو۔ خدا چاہتا ہے کہ آج کوئی سنے، میری بیٹی، سال تو اپنے آپ میں نہ نیا نہ پرانا، سال تو ہر سال پرانا ہو جاتا ہے، لیکن اے میری بیٹی سن،
تو میری نظر میں مبارک ہے۔ بیٹا سن، مت گھبرا، تو میری نظر میں مبارک ہے، میں تجھے برکت دوں گا، دینا چاہتا ہوں، ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں تیرے ساتھ۔ اس زندگی میں بہت برکتیں ہیں، ہمیشہ رہنے والی برکتیں ہیں، وہ زندگی میں چاہتا ہوں میرے بیٹے، میری بیٹی تو میرے ساتھ شروع کرے۔ کیسا اچھا ہو ہے، اتنا اچھا ہو، کوئی بھائی یا کوئی بہن سن لے اور کہے ہاں میں نے اپنی زندگی اتنے برسوں بسر کی ہے، کیا ملا مجھے، کیا پایا میں نے، اور دیکھو کیا کچھ کھو دیا۔ لیکن یہ ایک وقت ہے، اسے نہیں کھونا چاہیے۔ کون جانے میں آخری دفعہ آپ کی منت کر رہا ہوں، کوئی اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ تو نہیں۔ میری منت ہے، سن لینا، پیار خدا کا ہے، یہ انسان کا نہیں ہے۔ یہ خدا کی اس محبت کا پرچار ہے، اس کی منادی اور خوشخبری ہے جو یسوع مسیح میں ظاہر ہوا ہے ان کے لیے جو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ کہاں ہے خدا، کہاں تھا وہ اس وقت جب میرے ساتھ یہ ہو رہا تھا، اب کہاں ہے، ان سے خدا بات کرنا چاہتا اور کہنا چاہتا میری بیٹی تجھے معلوم نہیں ہے، معلوم ہو جائے گا، دیکھ میں تجھے کیا دینا چاہتا ہوں، لے لے یہ زندگی، پھر تیری زندگی نئی ہو جائے گی، نئے طور پر شروع ہوگی۔ کیسی ہوگی وہ زندگی؟ اس کی تصویر ہے جو میں آپ کو سناتا ہوں۔ ہزاروں برس پہلے خدا کے بندے داؤد نے اس زندگی کی تصویر ہمارے سامنے رکھی ہے۔ خدا کی اس رحمت کی یہ روپ ریکھا ہے، اس زندگی کی تصویر، بہت خوبصورت زندگی ہے یہ، اور سب کے لیے ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جی یہ نہیں آ سکتا اور وہ نہیں آ سکتا اور وہ زیادہ گناہ گار ہے، ایسا نہیں ہے کچھ، یہ تو انسان کی بات ہے۔ خدا تو انسان کو پیار کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ اس کے پیار کو قبول کر لے، پہچان لے، قبول کر لے، اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے، تو پھر برکت ہی برکت ہے۔ خدا برباد نہیں کرتا۔ خدا یسوع مسیح نے اس دنیا میں یہ کہا تھا چور چراتا ہے، ڈاکو مار ڈالتا ہے، وہ اسی لیے آتا، میں اس لیے آیا ہوں کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ۔ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ سزا کا حکم کرے، میں ہلاک کرنے نہیں آیا، میں تو تمہاری زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے آیا ہوں، برکت دینے کے لیے آیا ہوں۔ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، آؤ میرے پاس۔ تو کیسی زندگی ہوگی وہ؟ کیسے شروع ہوتی ہے؟ کیا کچھ ہوتا ہے اس زندگی میں؟ وہ اس سال شروع ہو جائے گی، آج ہی سے شروع ہو جائے گی۔ میرے ساتھ اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو آپ دیکھیے زبور 32، بہت پیارا زبور ہے یہ، خدا کے بندے داؤد نے لکھا ہے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے وہ نلکا ہوتا تھا نا، ہاتھ سے اسے جتنی دفعہ چلاؤ گے تو نیا پانی نکلتا، یا جیسے آپ دریا کے کنارے پانی کو دیکھو، ذرا سی آنکھ بند کرو تو وہ جو اب پانی ہے وہ پہلا نہیں ہے، وہ تو جا چکا، یہ نیا پانی ہے، ہر دفعہ اس میں سے کچھ نہ کچھ نئی بات آپ کو ملے گی۔ مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانکا گیا اور جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا۔ مبارک ہے وہ، سال نہیں، انسان، وہ جسے خدا کہے تو مبارک ہے، میری بیٹی تو مبارک بیٹی ہے، میری نظر میں بیٹا تو مبارک ہے۔ مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانکا گیا اور جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا اور جس کے دل میں مکر نہیں۔ جب میں خاموش رہا، گناہ گاری کی حالت میں اپنے گناہوں کو دبائے بیٹھی رہی، بوجھ بڑھتا گیا، مرض بڑھتا گیا، جب میں خاموش رہا تو دن بھر کے کرہانے سے میری ہڈیاں گھل گئیں، کیونکہ تیرا ہاتھ رات دن مجھ پر بھاری تھا، میری تراوت گرمیوں کی خشکی سے بدل گئی، میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا۔
میں نے کہا اے خداوند، میں نے کہا میں خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا، اور تو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کیا، اسی لیے ہر دیندار تجھ سے ایسے وقت میں دعا کرے جب تو مل سکتا ہے، یقیناً جب سیلاب آئے تو اس تک نہیں پہنچے گا، تو مجھے رہائی کے نغموں سے گھیر لے گا۔ اب دیکھیے خداوند کی کیسی پیاری بات، میں تجھے تعلیم دوں گا، جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا، میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی، میری نظر تجھ پر ہوگی۔ تم گھوڑے یا خچر کی مانند نہ بنو، جن کو قابو میں رکھنے کا سازدہانہ اور لگام ہے، ورنہ وہ تیرے پاس آنے کے بھی نہیں۔ شریر کی مصیبتیں، شریر پر بہت سی مصیبتیں آئیں گی، پر جس کا توکل خداوند پر ہے رحمت اسے گھیرے رہے گی۔ اے صادقو، خداوند میں خوش و خرم رہو، اے راست دل و خوشی سے للکارو۔ سب سے پہلی چیز جو اس میں نظر آئی ہے وہ ہے خدا کا ترس۔ وہ ترس کھانے والا ہے، تباہ کرنے والا نہیں ہے، ترس کھانے والا ہے۔ کس پر ترس کھا رہا ہے؟ خطا کار، گناہ گار، بدکار، اس پہ ترس کھا رہا ہے۔ کس وقت ترس آیا ہے اسے؟ یہ ترس اس وقت آیا ہے کہ جب وہ کہنے لگا کہ میں اپنے گناہوں کو خدا کے حضور مان لیتا ہوں۔ جب توبہ کی، میں نے کہا میں خداوند کے حضور اپنی خطا کا اقرار کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ خاموش جب میں تھا تو ہڈیاں گھل رہی تھیں، زندگی خشک ہو گئی تھی۔ اس وقت جب میں نے گھبرا کے خداوند سے کہا خداوند مجھ پر رحم کر، میں اپنے گناہ کو تیرے حضور مانتی ہوں، میں مانتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں، رحم کر، میں خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، بدکار ہوں، اور یہ دیکھ میرا حال کیا ہے، میں اپنی زندگی سے بیزار ہوں۔ اسے ترس آ گیا، ترس آیا، اور کیا کیا اس نے؟ دیکھو کیا کمال کا ترس ہے خدا کا، کہ اسے کہتا اب مت ڈر، میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں، اور میں تیری خطاؤں کو کبھی یاد نہیں رکھوں گا۔ اب میری نظر میں تو وہ نہیں ہے، میں نے تجھے معاف کر دیا، مبارک ہے تو کیونکہ تیری خطا بخشی گئی، مبارک ہے تو کیونکہ تیرا گناہ ڈھانک دیا گیا، اور مبارک ہے تو کیونکہ تیری بدکاری کا کبھی حساب نہیں ہوگا۔ یہ میرا ترس ہے تیرے لیے۔ خدا کا شکر ہو، ایک ہے ترس کھانے والا۔ خون پینے والے بہت کھڑے ہو گئے ہیں، شکر خدا کا ترس کھانے والا بھی ہے۔ اس نے کہا ہے میرے پاس آؤ، اگر کوئی میرے پاس آئے تو میں اسے ہرگز نکال نہیں دوں گا۔ وہ ہے خدا کا پیار، وہ ہے خدا کا ترس، اس کا نام یسوع ہے، خدا بچانے والا۔ امانویل ہے اس کا نام، خدا ہمارے ساتھ۔ وہ آوازیں دے کے کہتا ہے، سال تو ہر سال پرانا ہو جاتا ہے، یہ لے نئی زندگی، یہ لے نئی زندگی، یہ میرا ترس ہے تیرے لیے۔ جہاں ترس ہوتا ہے تو وہاں دیکھو ایک اور بات ہے، تجدید ہو جاتی، تجدید کہتے نئے طور پر ہونا، تبدیلی، ایک تجدید ہے رشتے کی، جو ٹوٹ گیا تھا پھر سے شروع ہو گیا ہے۔ خدا نے جب انسان کو بنایا تھا تو بہت خوبصورت بنایا تھا، اور اسے اختیار دیا تھا پیار سے، اس کے پاس ایک اختیار تھا، اس کی صورت ایسی بنائی تھی کہ خدا کے ساتھ اس کا تعلق، اس کے ساتھ خدا کی نزدیکی، خدا کی خوشی اس کی زندگی میں تھی، اس کی زندگی ایک مقصد تھا بہت جلالی، وہ صورت بگڑ گئی گناہ کی وجہ سے، لیکن یہاں پر دیکھیے ایک تجدید ہے، پھر سے شروع ہو رہا ہے وہ تعلق جس پر خدا کا ترس ظاہر ہوا ہے، اس کی زندگی میں ایک تجدید ہے، ایک نیا پن شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ذرا دیکھیے کیا نیا پن ہوا ہے۔
جب خدا کے پاس آیا ہے گھبرا کے کوئی اپنی گناہ گاری کی حالت میں، خطا کاری کی حالت میں، بدکاری کی حالت میں، جب وہ بدکار ہے، خطا کار ہے، بیزار ہے اپنی زندگی سے، یہ سارے نام بدل گئے ہیں اس کے، اب وہ خدا کی نظر میں مبارک ہے. اور دیکھو اس مبارک حالت میں کیا اس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ کہا جا رہا ہر دیندار تجھ سے ایسے وقت میں، وہ خطا کار اب دیندار ہے خدا کی نظر میں. پھر یہاں پر لکھا ہوا ہے اسی میں 11ویں آیت میں، آئے صادق کو، اس کے اندر اب صداقت آ گئی ہے خدا کی، اور کہا ہے راست دل میں راستی آ گئی، دل میں کجی تھی، ٹیڑھا پن تھا دل میں، کہاں گیا ہے سب کچھ؟ پھر سے ایک تجدید ہوئی، ایک تبدیلی ہوئی ہے، ایک نیا پن آ گیا ہے، خدا کے ساتھ ایک نیا رشتہ ہو گیا ہے. یہ نئی زندگی ہے، آپ اسے لے لیں، اسی سال شروع کریں یہ نئی زندگی. اس کا ترس آپ کو آواز دے رہا ہے، لا بیٹی یہ سب کچھ مجھے دے دے، یہ اپنا دکھ مجھے دے میرے بیٹے، مجھ سے نہ ڈر نکل جائے گا. لا دے اپنی زندگی کے سارے دکھ، مصیبت، گناہ. میں چاہتا ہوں کہ تجھے مبارک اعلان کر دوں کہ یہ میری بیٹی مبارک ہے، یہ میرا بیٹا مبارک ہے میری زندگی میں. آپ کا درجہ بدل جائے گا خدا کی نظر میں، آپ وہ نہیں رہو گے جو تھے. اس کا ترس ہے، اس کی وجہ سے تبدیلی ہے. اور وہ تبدیلی کیسے ہوتی ہے؟ تربیت سے. خدا خود تربیت کرتا، سکھانا شروع کر دیتا. جو یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں انہیں یہ نہیں کہا جاتا کہ اب جاؤ تمہارے گناہ معاف ہو گئے، جو مرضی کرتے پھرو. خدا جانے کس نے یہ بات کہی ہے. خدا اسے معاف کرے، خدا اس کی آنکھیں کھولے. ایسا نہیں ہے، اس کی زندگی میں تبدیلی ہو جاتی ہے، اپنے آپ نہیں، خدا کرتا ہے. اور پھر اس کی تربیت شروع کر دیتا، اس کو سکھانا شروع کر دیتا. کیونکہ کتنی پیاری بات ہے، میں تجھے تعلیم دوں گا، جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا میں تجھے بتاؤں گا، میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی. اسے ڈر رہتا کہ خدا کی نظر مجھے دیکھ رہا ہے، میرا باپ، میرا پیارا باپ مجھے دیکھ رہا. میں نہیں ایسا کہہ سکتا، نہیں میں نہیں اب ایسے سوچ سکتی، نہیں یہ قدم ادھر نہیں جائیں گے، اب مجھ پر تو نظر ہے، مجھے سکھا رہا ہے وہ میرا استاد، مجھے دیکھ رہا ہے. کتنی پیاری، یہ نئی زندگی ہے، نئی قسم کی زندگی ہے کہ خدا کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہے، توبہ کرنے کے بعد ایک ایسا تعلق ہو گیا ہے کہ اب آپ اس کی طرف دیکھتے، وہ آپ کو بتاتا بیٹے ایسے کر، ایسا نہ کر، میری بیٹی وہاں مت جانا، اب یہ چھوڑ دے، راستہ چھوڑ دیتے. خدا کا شکر ہو، جہاں توبہ ہے وہاں تبدیلی ہے، وہاں تربیت ہے. اور پھر ایک بار دیکھو تحفظ کا ذکر کیا گیا ہے، حفاظت. ان کا تحفظ کرتا خدا، اپنے بچوں کو جنہیں وہ سکھا رہا ہے، تبدیل کر رہا ہے، مبارک کہہ رہا ہے، ان کی وہ حفاظت خود کرتا ہے. یہاں ذکر ہے. اسی لیے ہر دیندار تجھ سے ایسے وقت میں دعا کرے جب تو مل سکتا ہے. یقیناً جب سیلاب آئے تو اس تک نہیں پہنچے گا. تو میرے چھپنے کی جگہ ہے، تو مجھے دکھ سے بچائے رکھے گا. کیسے؟ تو مجھے رہائی کے نغموں سے گھیر لے گا. گھیر لے گا. خداوند اپنے لوگوں کو گھیر لیتا ہے. آپ کی حفاظت کرے گا وہ، کیونکہ مخالفت تو ہوگی، مصیبتیں تو آئیں گی، دکھ تو آئیں گے. کوئی خوش نہیں ہوتا کسی کی زندگی تبدیل ہو جائے. دشمن ہو جاتے ہیں، دوست، رشتہ دار مارنے کے لیے تیار ہوتے. اس وقت جنہیں خدا کہتا ہے تو مبارک ہے، ان کا وہ محافظ بھی ہے. وہ جانتے ہیں خدا ہمارے ساتھ ہے. تو دیکھو کیسی خدا کا ترس ہے. اس زندگی میں خدا کا ترس ہے. اس زندگی میں، نئی زندگی میں ایک تبدیلی ہے، ایک تربیت ہے، تحفظ ہے. اور ایک اور بہت پیاری چیز ہے، وہ ہے توکل خدا پر. بڑھتا چلا جاتا. یہ ایسا نہیں توکل کہ بھئی ہاں ہے خدا ایک، تو اسے کچھ نہ کچھ دینا چاہیے، کچھ کرنا چاہیے، کسی طرح اس کو خوش کرنا چاہیے، تو پھر وہ شاید ہمارے لیے کچھ کرے.
ایسا نہیں ہے. یہ تو توکل اس قسم کا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ میرا کیا حال تھا، کس قسم کے میرے خیالات تھے، کیسے حالات تھے، کیا لعنت سی تھی زندگی میں. انہیں معلوم ہے کہاں سے اٹھا کے کہاں پہنچایا اس نے ہمیں. اس پہ بھروسہ نہیں کریں گے تو پھر کس پہ کریں گے؟ ہے کوئی اور بھروسے کے لائق؟ جس نے اس وقت ہم پر نظر کی، اس وقت مجھ پر نظر کی جب میں اپنی نظر میں نیچ اور حقیر تھا، اس وقت اس نے نظر کی مجھ پر. میری نظر تجھ پر ہوگی، تو میری نظر میں مبارک ہے. کون کرے گا اتنا پیار؟ یہ خدا یسوع مسیح کا پیار ہے، تمام دنیا کے لیے ہے. اس کی منادی ہو رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں اس کے پاس، ان کی زندگیاں تبدیل ہو رہی ہیں. خدا ان کو استعمال کر رہا ہے، ان کے ذریعے سے دوسروں تک خدا کی اس محبت کا پرچار ہو رہا ہے. پیارے بھائی، یہ بالکل سچ ہے. خدا یہ کہتا کہ سال تو تیرا ایک ایک کر کے کہاں تک پہنچ گئے، ہر سال پرانا ہو جاتا. سال کی بات نہیں ہے، بات میری ہے. میں تجھے کہتا ہوں میری بیٹی، تو میری نظر میں مبارک ہے. کیسے؟ اپنے گناہوں کو میرے پاس لے آ، تیرے اوپر ترس کوئی نہیں کھائے گا. اس سے پہلے کہ تجھے عدالت کے سامنے کھڑا ہو، یہاں میرے پاس آ، یہ لے میرا ترس. اس ترس سے تیری زندگی میں تبدیلی آ جائے گی. اس کی وجہ سے تیری زندگی میں نئی نئی باتیں پیدا میں کر دوں گا. اس زندگی میں تیرے ساتھ رہوں گا، تیری حفاظت کروں گا. توکل اس لیے ہوتا ہے، خدا پر بھروسہ، پورا یقین اس لیے ہوتا ہے کیونکہ دیکھو وہ کہہ رہا ہے تو مجھے رہائی کے نغموں سے گھیر لے گا. تو گھیر لے گا. مصیبتوں نے گھیر رکھا تھا، پہلے شرینوں نے گھیر رکھا تھا، گناہوں نے گھیر رکھا تھا. اب دیکھو خدا نے گھیر لیا. کیسے؟ آسمانی گیتوں سے. وہ آدمی نہیں گا رہا ہے، وہ خوشی انسان نہیں مناتا وہ ہے جو اس گنہگار کو لے کر دیندار بنا دیتا ہے. ایسی زندگیوں کو جن کے لیے تباہی کے سوا اور کچھ نہیں ہے، انہیں وہ تاجدار بنا دیتا ہے. ان کے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھ دیتا، وہ خوشی مناتا. تو کہتے توکل اس لیے بڑھتا ہے کیونکہ ان کو ہمیشہ یہ یاد رہتا ہے، آواز سنائی دیتی رہتی ہے، راگنی، رہائی کے نغمے سنائی دیتے رہتے. مت ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں. نہ گھبرا کیونکہ میں تیرا خدا ہوں. میرا نام لے کر جو کچھ مجھ سے چاہو گے وہ کروں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ رہائی کے نغمے ہیں جو سنائی دیتے رہتے ہیں. اور پھر دیکھو رہائی کے ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ رحمت اسے گھیرے رہے گی. جس کا توکل خداوند پر ہے، رحمت اسے گھیرے رہے گی. خدا کی رحمت، خدا کی دیا، اس کی دیا کی دیوار ہوگی چاروں طرف جس کو پھلانگ نہیں سکتا کوئی. یہ ہے وہ زندگی جو خدا دینا چاہتا ہے. توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اسے کہنے کی ضرورت ہے خدا مجھ پر رحم کر دے. اس کا ترس آپ کے لیے. اسی وقت سے زندگی میں تبدیلی شروع ہو جائے گی، تجدید ہوگی، تبدیلی ہوگی، نیاپن ہوگا. رحمت آپ کو گھیرے رہے گی. آپ کا توکل، آپ کا بھروسہ اس پر زیادہ سے زیادہ ہوتا رہے گا. اس سال میں لے لو اسے، یہ اس کی برکت ہے آپ کے لیے. آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں، مجھے معلوم ہے آپ جو سن رہے ہیں ایک ہے جو آپ کو دیکھ رہا ہے، انتظار کر رہا ہے کہ کب میری بیٹی میری طرف دیکھے، کب یہ میرا بندہ میری طرف دیکھے تاکہ اس تک میرا ترس پہنچے، اس کی زندگی میں تبدیلی آ جائے. میں اس کی تربیت کروں، سکھانا شروع کروں، تعلیم دوں اسے نئی باتوں کی. میں اس کا تحفظ کروں، اس کی حفاظت کروں.
संभाल के रखूं, ये मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मैं संभाल के रखूं, हिफाजत करूं, और फिर इसका तवक्कुल मेरे साथ हो जाता है, ये कह रहा है खुदावंद। आपने सुना? और फिर देखो क्या लिखा है, आखिरी जिन्हें वो मुबारक कहता है उनको ये कहता है, खुदावंद में खुश रहो, खुदावंद में खुश रहो। उनसे ये कहता है, खुशी से ललकारो। अब तुम्हारी जिंदगी में मैंने एक ऐसा काम कर दिया है कि तुम्हारी खुशी बयान से बाहर है। ये हर दुनिया की खुशी के मुकाबले में ज्यादा जलाली और चमत्कार और मुबारक है। ये खुशियां तो खाक में मिल जाती हैं, लेकिन जिनकी जिंदगी तक मेरा तरस पहुंच गया है, वो तरस जो मैंने अपने नजात देने वाले खुदा यीशु मसीह में देखा है, पाया है, जिसका मैं ऐलान कर रहा हूं, वो तरस है खुदा का गुनहगार के लिए। वो जो तबाह हो रहा था, उसने तौबा की, खुदा को तरस आया, और देखो कहां से कहां पहुंचा दिया। अब उनसे कह रहा, अब ना रो मेरी बेटी, अब ना रो मेरे बेटे, अब तू मेरी है, अब तू मेरा है, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तेरे साथ रहूंगा। ये साल मैं चाहता हूं कि तेरे लिए मुबारक हो मेरी बेटी। इस साल बेटा मैं तुझे मुबारक कहूंगा, मैं तुझे बरकत देना चाहता हूं। आप तैयार हैं? मुफ्त है ये, सबके लिए है, जिंदगी है ये, नई जिंदगी इस साल के लिए। कह दो उससे, मुझे जरूरत है प्यारे यीशु। फिर देखना आपकी जिंदगी में ये सब बातें पूरी होंगी जो आपको सुनाई गई। प्रभु का सहारा ले, धीरज धर के कर तू प्रतीक्षा, धीरज धर के कर तू प्रतीक्षा, उसी के हाथों से अपना गुजारा ले। हे मानव सुन, प्रभु का सहारा